مومنین حضرات، اب آپ کے سامنے علامہ آصف رضا آپ دس کا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد انصر عباس، ذاکر آل محمد میثم عباس جھنڈوی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ایک دعا ہے، مومنین نے کہا ہے سید شجاعت حسین کاظمی بیمار ہیں، سید کفایت حسین کاظمی، سید بشارت حسین کاظمی، سید حسنین اقبال اور دیگر مومنین جو بھی بیمار ہیں، خالق مالک اس ذکر کا صدقہ سب کو شفا عطا فرما۔ خالق مالک سید نثار حیدر، رضی شاہ، سمی شاہ، سید ضمیر الحسن کہ یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نثار حیدر کے بیٹے امیر مسلم کو صحت زندگی عطا فرما۔ مرحومین کے بانیانی مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سید اسلم رضا ان کی اہلیہ، سید ضمیر الحسن، سید آفتاب حسین ان کی اہلیہ، سید نثار عابد آبی شاہ، خالق مالک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اب آپ کے سامنے ذاکر علامہ آصف رضا آپ دسکا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ بے شک جی، مولا امام زمان علیہ السلام مدد فرمائیں، ہماری یہ مشکلات دور ہوں، آمین۔ کریم کربلا کی عزت و عظمت پہ باجمات بآواز بلند صلوات اللہ۔ ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت و عظمت پہ باجمات بآواز بلند صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی اشرف الانبیاء والعبد المقید والرسول المصدد مصطفی الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین، بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم یجدک یتیما فآویٰ
عظمت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عزت و عظمت پہ باجمات بآواز بلند صلوات پڑھ دے کے سارے اللہ فقیر کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرشد کی نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے مل کے باجمات بآواز بلند صلوات پڑھ دے سارے اللہ حضرات زیبکار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان باد ولایت سب سے پہلے دعا گو رحمان و رحیم اللہ بانیان فرش عزا کی اس ذکر پاک کے اہتمام کو ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اب جتنے بھی سادات و غیر سادات باب الحوائج کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو مالک آپ سب کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار فرما مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5 12 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں مالک ہمارے پردے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اپنے بارگاہ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے سادات و عظام کی صحت و سلامتی کے لیے نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ جیسے یہ گرانہ لائق درود ہے باجمات بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ درود سب سے پڑھا لیکن ابھی آہستہ آواز سے بلند آواز سے سارے صلوات پڑھ دو ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سیدزادہ ہے اجازت میں بات کا آغاز ہے الحمدللہ کافی عرصہ سے فقیر کے نظر کرم سے اسی مجلس عزا سے ایک گداگر کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوتا قدیمی عزادار تشریف فرما ہو میں نے آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا خدا اپنے حبیب کو احسان اپنا یاد کروا رہا ہے خدا محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ میرا حبیب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا جس موضوع پہ بسم اللہ سے زیادہ واسف کیا میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع نہیں ہے وہ ہمارا عقیدہ اور وہ دور حاضر کی ضرورت ہے خدا اپنے حبیب کو احسان یاد کروا کے کہہ رہا ہے میرا حبیب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا سید کسرا والوں یاد رکھنا اللہ کبھی بھی کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا آپ جیو سلامت رہو آباد شاد رہو جو دعید سرکار عمران میں ہاتھ اٹھے ہیں مالک ان ہاتھوں کو ہلاکت سے محفوظ رکھے اللہ کبھی بھی کسی گناہگار کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا بابا واسف شاہ جی میں دعا لینے کی خاطر عزت حضرت ابو طالب کا پہلا جملہ سید کسرا کی زمین پہ سادات و غیر سادات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یاد رکھنا اللہ ہمیشہ اپنے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے آپ جیو سلامت ہو بھائی تیری زندگی ہو مولا امام زمانہ آپ کو سلام اللہ ہمیشہ اپنے
یہ تو میں بول رہا ہوں۔ آپ جیو بھائی سلامت رہو۔ نبیوں کے سلطان نے مشرکین کی طرف کینکریوں کو پھینکا، لوگوں نے سمجھا نبی نے کینکریوں کو پھینکا ہے۔ اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حبیب یہ کینکریاں تو نہیں پھینک رہا، یہ تو میں پھینک رہا ہوں۔ رسول خدا نے بیت رضوان کے موقع پر اصحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے بیعت کو لیا۔ لوگوں نے سمجھا ہم نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، محمد یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ آصف رضا کہنا یہ چاہتا ہے نبی بولے، نبی نہیں بول رہے، اللہ بول رہا ہے۔ نبی کے کینکریاں پھینکے، نبی نہیں پھینک رہے، اللہ پھینک رہا ہے۔ نبی بیعت لے، رسول نہیں لے رہے، اللہ لے رہا ہے۔ کتنی مقدس ہے ابو طالب کی گود، پالا ابو طالب نے، اللہ کرے میں بول رہا ہوں۔ بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولو کتنی مقدس ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود کہ پالا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اور اللہ کہہ رہا میں پال رہا۔ اب آصف رضا یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، رسول بولے، رسول نہیں بول رہے، اللہ بول رہا ہے۔ رسول کینکریاں پھینکے، رسول نہیں پھینک رہے، اللہ پھینک رہا ہے۔ رسول پھینک لے، اللہ کرم میں لے رہا ہوں۔ اب آصف رضا کو جملہ کہنے دو، اگر رسول کسی کو دربار سے نکال دے، رسول نہیں نکال رہے، اللہ نکال۔ بولو بھائی، بولو عزت رسول پہ، عزت آل محمد پہ بولنا۔ جو جس مقام پہ بیٹھا ہے اپنی دعائیں حاجات دلوں میں رکھتے ہوئے عزت حضرت ابو طالب پہ نعرہ حیدری۔ جس کے دنیا چھوڑنے سے اللہ نبی سے کہے مکہ چھوڑ دو، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ عزت عمران پہ بولنا، عزت چونکہ اب جد الاولیاء کی بارگاہ میں آئے تو میں یہ جد الائمہ کا ذکر کر رہا جس کے دنیا چھوڑنے سے زینت فرش کا خدا نبی سے کہے مکہ چھوڑ دو، اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ جو ذکر نبی اور آن نبی ماں کی گود سے لے کے آج کی زندگی تک سن رہا ہے، میں اس بات پہ ان کی تائید اور دعا کا طلبگار ہوں۔ بڑے پیار و محبت کے ساتھ بعد اس جملے کو آپ نے سماعت فرمانا اور دعا بھی دینی ہے۔ جس کے پاس مشرک اپنی امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ محمد جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب۔ بھائی آپ جیو، سارے بولو جو کھڑے بیٹھے ہو۔ پاک عمران دی جتی تو کائنات دی عرشہ وارا، صدقے صدقے پاک عمران دی جتی تو کائنات دی عرشہ وارا، او دی شان گٹایا نہیں گٹتی پوکڑ مروان ہزارا، میرے ہاتھ وچ لتر لعنت دا خدا منہ تے نہ سا مارا، تو دی شان گٹاندا ہے جدا پتر امام البارا، اللہ ایمان نارا عمران نے بھی دو بچوں کو پالا تھا۔ حضرت عمران علیہ السلام نے دو بچوں کو پالا، اور سفیان نے بھی دو بچوں کو پالا تھا۔ جسے سفیان نے پالا ایک یزید بنا، ایک یزید کا باپ بنا، اور
जिसे इमरान ने पाला, ایک محمد رسول اللہ تھا، دوسرا علی ولیullah۔ بھائی بولو عزت عمران پہ سارے بولنا کون حضرت ابو طالب علیہ السلام کن کے ذکر میں آئے ہو؟ کون جد الائمہ جو چہاردہ معصومین علیہ السلام کی موجودگی میں، 14 معصوموں کی موجودگی میں جو کرسی صدارت پہ بیٹھے اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ بھائی بولنا عزت عمران پہ بولنا، مالک آقا کو سلامت رکھے، میری تائید میں نہیں بولنا، آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عزت و عظمت پہ بولنا ہے۔ مومنین اکرام، کائنات میں 2 بڑی شادیاں ہوئی، کائنات میں 2 بڑی شادیاں ہوئی، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی محمد مصطفیٰ کے ساتھ، دوسری جناب سیدہ کی علی و مرتضیٰ کے ساتھ۔ ذرا تائید میں آپ انشاءاللہ پہ ساتھ ہاتھ ضرور اٹھیں گے۔ بابا واسف شادی، یہ 2 بڑی شادیاں ہوئی ہے، بی بی خدیجہ اور محمد مصطفیٰ کی، بی بی سیدہ اور علی و مرتضیٰ کی۔ لیکن آصف رضا کو یہ جملہ کہنے کی اجازت دو، ان دونوں شادیوں میں بھی بڑی شادی بطول اور علی کی ہے۔ وجہ پوچھو، جس کا نکاح خان ابو طالب ہو وہ شادی اور ہے، اور جس کا نکاح خان خود اللہ ہو۔ خدیجہ اور محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب علیہ السلام، بطول اور علی کا نکاح پڑھایا خدا اللہ نے۔ چلو اور ایک جملہ کہوں، خویلد کی بیٹی ہونا اور بات ہے، محمد کی بیٹی ہونا اور بات۔ توجہ ہے بھائی، توجہ ہے مالک صاحب۔ کون حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس ہستی اور اس عزت والے جد الائمہ کی عزت و عظمت کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ توحید کی پہلی دعوت حضرت عمران کے گھر میں ہوئی، توحید کا پہلا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا، توحید کی پہلی کانفرنس حضرت عمران کے گھر میں ہوئی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں وضاحت میں چلا جاؤں، میں بات کو قریب کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ دعوت ذوالعشیرہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ عمران کے گھر میں کیوں ہوئی؟ حالانکہ اللہ کا اپنا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا اپنا گھر تھا، توحید کا جلسہ تھا، توحید کی میٹنگ تھی، اللہ اپنے گھر میں کرواتا۔ یہ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ تو لوگوں نے یہ بتایا بیت اللہ میں اس لیے توحید کا جلسہ نہیں ہوا کہ وہاں بت پڑے تھے، کعبے میں بت پڑے تھے، کعبے میں بت پڑے تھے۔ سید کسریٰ والو آصف رضا عزت ابو طالب کا جملہ کہنا چاہتا ہے، پھر یاد رکھنا رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ جو بزرگ پیچھے بیٹھے ہو، جو کھڑے ہو، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بولنا نہیں تھے۔ پہلی دعوت ذوالعشیرہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے، ادھر سے ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے پوری اپنی برادری سے کہا آؤ چلے، شادی سب چلے گئے۔ دعوت ذوالعشیرہ بھی سنانے لگا، میں عزت ابو طالب کا تعارف کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں یہ میری اپنی معرفت ہے، یہ حضرت ابو طالب کی ذات کا تعارف نہیں ہے، کیونکہ ابو طالب کا تعارف کروانے کے لیے کم از کم زبان کا لسان اللہ ہونا ضروری ہے۔ مالک تجھے سلامت رکھے۔ ابو
نے پوری برادری سے کہا آؤ چلے. دوسرے دن پھر بلایا, پیغام علی دینے کے. عمران کا گھر تھا, ابو لہب اٹھا, ادھر رسول اٹھے. اس نے برادری کو ساتھ لیا, خاندان کو ساتھ لے کے چل پڑا. تیسرے دن پھر محمد مصطفیٰ اٹھے, ادھر ابو لہب اٹھا. جیسے ہی ابو لہب اٹھا, ادھر حضرت عمران اٹھے, حضرت ابو طالب اٹھے. حضرت ابو طالب نے ابو لہب کی طرف دے کے کہا اسکت یبن الحمار, اے گدے بیٹھ جا, اے گدے خاموش ہو جا. آپ چپ کر کے اس جملے کو سن لیا ہے, شیر خدا کا باپ بول رہا ہے. مالک تجھے سلامت رکھے, شیر خدا کا باپ بول رہا ہے. اسکت یبن الحمار, اے گدے بیٹھ جا, اے گدے بیٹھ جا. ادھر حضرت عمران نے ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور کہا قم قم یا سیدی و یا مولائی وبلغ ما انزل الیک من ربک. اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا, اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا, اور اس پیغام کو پہنچا دے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے. آپ جب تک سارے توجہ نہیں کرو گے, کر رہے ہو تائید میں بولو گے نہیں. اسد نقوی بھائی میں یہ جملہ کہتا رہوں گا, شیر خدا کا باپ حضرت ابو طالب نے پورے ابو لہب کے قبیلے کی موجودگی میں محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کہا قم قم یا سیدی و یا مولائی. اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا, اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا. سارے نہیں بولو گے, یہی پڑھتا رہوں گا. اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا, اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا, اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا. جیسے ہی حضرت ابو طالب نے مشرکوں کے مجمع میں محمد مصطفیٰ کو کہا اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے مولا, آواز توحید آئی. ابو طالب, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. آج مشرکوں کے مجمع میں تو میرے حبیب کو مولا کہہ کے اٹھا رہا ہے, کل اسی سے تیرے بیٹے کے بارے میں کہلواؤں گا مان کن تو مولا. میں تھکا نہیں, گھبرایا نہیں بھائی. کل اسی محمد سے تیرے بیٹے کے بارے میں کہلواؤں, مان تم تو مولا, فہذا علی المولا. کہا قم قم یا سیدی و یا مولائی وبلغ ما انزل الیک من ربک. میں جو قدیمی ازدار بیٹھے ہو, سارے قدیمی ہو, ذاکر گھر مجمع ہو, حضرت ابو طالب نے محمد مصطفیٰ سے پہلے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ نے قرآن میں بعد میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ نے توجہ کی, بہت شکریہ, میرے بزرگ کو بہت شکریہ. پہلی وحی آئی غار ہیرا میں, غار ہیرا میں وحی آئی. محمد مصطفیٰ نے آگے حضرت ابو طالب سے کہا چچا وہ پیغام آ گیا ہے, وہ پیغام آ گیا ہے, وہ پیغام آ گیا ہے. اگر میں آپ سے کہوں, آپ کو یاد ہے پچھلے سال اسی 25 رجب کو میں نے اسی منبر پہ ذکر جناب سیدہ کونین کے موضوع پہ, عزت سیدہ کونین پہ بات کی تھی. نے محمد مصطفیٰ سے کہا محمد اس پیغام کو پہنچا دے, اور جو تیری طرف آنکھ اٹھے گی اسے نوچ دوں گا. بہت شکریہ محمد, جو تیری طرف آنکھ اٹھے گی نکال دوں گا, جو تیری طرف ہاتھ اٹھا توڑ دوں گا. تہذیب شاہ جی, اسد نقوی بھائی, ٹیکسلا کی سرزمین پہ آپ کے پاس لاسٹ ایئر میں شرم محرم پڑا, لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا.
جملہ نہیں کہنے لگا، لیکن بابا واصف شاہ جی میں عزت عمران قرآن سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمران نے حضرت محمد مصطفیٰ سے کہا تیری طرف جو ہاتھ اٹھا توڑ دوں گا، توڑ دوں گا، توڑ دوں گا۔ عمران نے پہلے کہا تیری طرف اٹھنے والا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں بعد میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ عمران نے پہلے کہا، رحمان نے قرآن میں بعد میں کہا۔ چلو بات تو اور قریب کرتا ہوں، تیرے میرے نبی کا نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے۔ نکاح سے پہلے حق مہر معین کیا جاتا ہے۔ رسول کا حق مہر، محمد مصطفیٰ کا حق مہر حضرت ابو طالب نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ شکریہ، شکریہ، بہت شکریہ، مالک تجھے سلامت رکھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حق مہر اپنی پاس سے ادا کیا۔ 100 سرخ چشم اونٹ، لال اکھں والے اونٹ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ خود حق مہر میں ادا کیا۔ شاہ جی میں جملہ کہہ کے ایک عزادار کے چہرے کی زیارت کروں گا تو ان کی رنگ میں بیٹھا ہوا ہے جو محمد مصطفیٰ کا حق مہر 100 اونٹ اپنے پاس سے ادا کرے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جو 300 کی اونٹنی بلیک میں 900 میں فروخت کرے۔ جو پیچھے لمبا کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، جو جوان کھڑے ہو، جس نے 100 اونٹ اپنی طرف سے ادا کیے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جو بلیک میں فروخت کرے اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 100 سرخ چشم اونٹ حضرت ابو طالب نے اپنے پاس سے ادا کیا، اور نکاح پڑھایا حضرت عمران نے۔ نکاح کا خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من الذریۃ ابراہیم و اسماعیل۔ آپ خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہو اور مجھے یقین ہے آپ مطمئن مجھے سن بھی رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو۔ حضرت عمران نے خطبہ نکاح میں کہا الحمدللہ الذی جعلنا من الذریۃ ابراہیم و اسماعیل۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور تیرے اور میرے نبی کا چچا حضرت عمران کہہ رہے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، یا تو ابو طالب کی نکاح قرآن کو پڑھ رہی تھی، یا ابو طالب نے جو پڑھا اللہ نے قرآن پڑھا۔ جیو بھائی، خطبہ نکاح پڑھا۔ سنی حضرات کا نکاح کا بھی طریقہ ہے اور شیعہ حضرات کے نکاح کا بھی طریقہ ہے، دونوں کے اپنے اپنے نکاح کے طریقے ہیں۔ وہ مولوی صاحب سے اجازت لیتے ہیں، مولوی صاحب دولہے سے اجازت لیتے ہیں، پھر دلہن سے اجازت لیتے ہیں، اور اجازت لے کے وہ دعا منگا کے دعا یعنی جو بھی کوئی خطبہ ہے اہل سنت پڑھ کے دعا منگوا دیتے ہیں۔ لیکن ہم شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، ہم دلہے سے اجازت لیتے ہیں، پھر دلہا پہلے دلہن سے اجازت لیتے ہیں، پھر دلہے سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر آ کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد ہم صیغہ نکاح پڑھتے ہیں، صیغہ نکاح پڑھتے ہیں۔ انتہت موکلتی موکلی علی المہر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم انتہت موکلتی من موکلی علی المہر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم۔ توجہ کرنا بھائی، میں کوئی مکمل یہاں پہ نکاح سنانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں نتیجتاً کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لیکن برادران اہل سنت کیا کرتے ہیں، وہ دلہے کو کلمے پڑھاتے ہیں، دلہا پیچھے پیچھے کلمے پڑھتا ہے، مولوی دلہے سے کہتا ہے پڑھ لا الہ
پیچھے کلمے پڑھتا ہے. سید کسریٰ کی سرزمین ہو, قدیمی عزادار بیٹھے ہو, شیعہ سنی مشترکہ اجتماع ہو, اور جملہ سمجھ کے اگر آپ نہ بولے مجھے دکھ ہوگا. اگر یہی نکاح کا طریقہ صحیح ہے تو پھر سوچ کر بتاؤ تیرے اور میرے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے. تو پھر مان ابو طالب نے محمد مصطفیٰ سے کہا ہوگا محمد پڑھ لا الہ, پڑھ لا الہ, پڑھ لا الہ, پڑھ لا الہ. ہاتھ نہیں اٹھیں گے, یہی کہتا رہوں گا محمد پڑھ لا الہ, پڑھ لا الہ. اس طرف سے بھی ہاتھ اٹھنے چاہیے محمد پڑھ لا الہ. اب آصف رضا کو جملہ کہہ دے دو کہ جو امت کو کلمے پڑھائے, جو امت کو کلمے پڑھائے اسے محمد کہتے ہیں, اور جو محمد کو کلمے پڑھائے اسے ابو طالب. بسم اللہ. عزت عمران علیہ السلام جس کا بیٹا کھلے ایمان ہو, اس عمران کی کتنی عزت اور عظمت, جس کے احترام میں کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور محمد دیکھ کے جسے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں, اور فاطمہ دیکھ کے جسے کھڑے ہو جائے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جس کو دیکھ کر محمد علی فاطمہ کھڑے ہو جائے اسے حضرت عمران کہتے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام دین پہ خرچ ہوا ہے تو سرکار ابو طالب کا. خرچ سرکار ابو طالب علیہ السلام. اللہ کو ایران, عراق, شام میں لے جائے, جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. جگہ جگہ پہ آپ کو قبریں نظر آئیں گی, روزے نظر آئیں گے. پوچھنا تو صحیح ہے کس کی قبریں ہیں, کس کے روزے ہیں. ایک ہی آواز آئے گی یہ ابو طالب کی اولاد کی قبریں ہیں. یہ 13 ضربے جس کی گردن پہ چل رہی تھی وہ کس کا بیٹا تھا؟ حضرت ابو طالب کا بیٹا تھا, جو شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے کھڑی تھی. وہ کس کی بیٹی تھی؟ بابا واسف شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ اس خاندان کا اللہ بھی مومن ہے. اس خاندان نے قربانیاں ہی اتنی کی ہیں, جو فضائل ہیں وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں, اور جو مصائب ہیں وہ امت کے عطا کیے ہیں. انہوں نے سب کچھ امت کو دیا, بدلے میں امت سے جو کچھ مانگا امت نے ان کو نہیں دیا. رسول نے کاغذ قلم دعات مانگا امت نے نہیں دی. بطول نے اپنا حق مانگا امت نے. حسن نے نانا کے پہلو میں جگہ مانگی امت نے. 2 دریاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر حسین نے 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی مانگا. مولا تیری ہائے قبول فرمائے, مولا تیری ہائے. امت نے پانی دی. دل دکھے مجھے معاف کرنا لیکن ہائے ضرور کہنا. علی کی بیٹی نے 36 شہروں سے ردا مانگا. امت نے ماتم اور رونے والی بات یہ ہے کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے
نبی کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینتے رہے اور عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے چادریں دیتے رہے۔ مولا تیری ہائے قبول فرمائے، امام زمانہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، لاہور ہائی کورٹ میں ایک سید زادہ گزرا ہے، حیات کے مالک سے احتکام نواز رہا، سید سجاد حسین قاسمی ان کا نام ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی کرسی پہ بیٹھے فیصلے سنا رہا تھا، اگر سیدزادہ میرا یہ جملہ میرے مومنین تک پہنچ گیا، فقیر کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہونے کا ثمر اور صلہ مل جائے گا، اور یقیناً مل چکا۔ سید سجاد حسین قاسمی کہتے ہیں میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے سارے فیصلے سن رہا تھا اور فیصلے سنا رہا تھا۔ کہتے دروازے پہ حاکم کھڑا ہوتا ہے، جس کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کا نام لے کے اس کو بلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کرے یہ سطر آپ سن کے بے ساختہ ہائے ضرور نکلے۔ کہتے تو دروازے پہ میرا ملازم حاکم کھڑا تھا، وہ جس کا مقدمہ تھا اس کو نام لے کے بلا رہا تھا۔ کہتے میں کرسی پہ بیٹھا تھا، اس نے آواز دی زینب حاضر ہو۔ سیدزادہ قاسمی سید تھا، کہتے میں نے روتے ہوئے کرسی کو چھوڑ دیا، میں نے کہا میں فیصلہ نہیں سنا سکتا، میں کہوں قاسمی سیدہ 1400 سال کے بعد آپ سن کے برداشت نہیں کر سکے کہ زینب حاضر ہو۔ اللہ جانے شرابی کے دربار میں وہ شراب کے نشے میں پوچھ رہا تھا، ان میں سے علی کی بیٹی اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا تیری ہائے قبول فرمائے، امام رضا کی یتیمی کو پرسہ دینے والوں، مولا تیری ہائے کو بطول کے مقدمے میں شمار فرمائے۔ 1400 سال کے بعد قاسمی سید یہ برداشت نہ کر سکا، اللہ جانے بغیر چادر کے ہاتھ پسے گردن بھدے تھے، شرابی شراب پی رہے تھے۔ علی کی بیٹی نے خطبے کیسے پڑے ہو گئے، رو رو کے کہتی رہی باغی نہیں تھا نمازی تھا، میں 70 قدم سے گواہی کے طور پہ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کسی کے باپ کا جنازہ اٹھے نا، لوگ اس کے بیٹے کو پرسہ دیتے ہیں۔ جو سیدزادے ہو میں ان کو ان کی جد کا پرسہ دینے کے لیے یہ سطر کہنے لگا، اس قیدی امام کے جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہو کہ جس کا بیٹا والی خراسان امام رضا جیسا ہو اور جنازہ مزدور اٹھا رہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جس نے امام رضا کی شاہی دیکھی ہے، مال کے عربوں والا عجم کہا جاتا ہے، جس کا بیٹا مال کے عربوں والا عجم ہو، اس کے باپ کا جنازہ مزدور اٹھا رہے ہیں، جس کی بیٹی کریمہ اہل بیت ہو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ دو قیدی ایسے ہیں، دو قیدی جو 1400 سال سے لے کے آج تک زنجیروں سمیت سوئے ہوئے۔ اگر اس سطر پہ آج ہائے نہیں کہو گے تو اللہ جانے کب کہو گے، اللہ جانے اگلے سال کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا۔ مولا اس ذکر کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو دور دراز سے سید کی نگری میں ان کی جد کا پرسہ دینے آئے ہو، وہ ہائے کہہ کے اس سطر کو سننا۔ دو قیدی ایسے ہیں، دنیا کا اصول ہے کوئی قیدی اس دنیا سے چلا جائے نا، اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے یا اس کی روح جب قبض ہو جاتی ہے اس کے زیور اتار دیے جاتے ہیں۔ دو قیدی ایسے ہیں جن کے جنازہ اٹھنے کے بعد آج تک زیور نہیں اتارے گئے۔ ایک قیدی رضا کا بابا، تیرا ساتواں امام امام موسیٰ کاظم،
दिल दुखे मुझे माफ कर दो। दूसरा कैदी नहीं है, दूसरी कैदन है, हुसैन के सीने का तावीज़ है, नाम सकीना है, जो आज भी जंजीरों से अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। इमाम का जनाजा आ रहा है, इमाम के जनाजे को सर पे कंधा भी देना है, कुर्सा भी देना है। मुझे मेरे भाई डॉक्टर से डॉक्टर साहब ने हुक्म दिया कि अगर आपकी नौकरी के दौरान जनाजा आ जाए तो आपने सजदे पढ़ते रहना। ये मेरे मुकद्दर और नसीब है और फकीर का तर्ज है कि नौकरी के दौरान सैयदाने का इमाम मेरे बाप हवायत मौला का जनाजा बाबा वासिफ शाह जी ने इसी मिंबर पे मेरे साथ दूसरा मोनाज का मौका है। इससे पहले भी नौकरी कर रहा था, मेरे बाप हवायत इमाम का जनाजा है, आज फिर नौकरी कर रहा हूँ। इसी नौकरी के दौरान मातमी अज़ादार आ रहे हैं। अज़ादार आने इमाम मज़लूम करबला, दो कैदी मैंने कहा ऐसे हैं। कभी आपने सोचा इमाम मूसा कासिम के जेवर क्यों नहीं उतारेंगे? कभी आपने सोचा कि जेवर क्यों नहीं उतारेंगे? मैं सादात से माफी मांग के ये जुमला कहने लगा हूँ। जेवर उतारने के लिए लोहार को बुलाया गया था। लोहार में मैं सिर्फ इशारा करूंगा, मैं मुकम्मल रवायत नहीं पढ़ूंगा। सैयदादा इशारा सुन के हाय कह देना। लोहार को बुलाया था, लोहार के हाथ में आरी थी, एक हाथ में हथौड़ी थी। इमाम मूसा कासिम का मैयत था, इमाम के हाथों में जेवर थे। इसने जेवर पे आरी रखी, इधर इसने हथौड़ी मारी। मुझे माफ करना, जेवर नहीं टूटे, कोई और नुकसान हो गया। पहलू से बतूल का हाथ उठ गया, रो के कहा मेरा मूसा कासिम, तेरी दादी तुझे कहा रो। कोई और नुकसान हो गया। अज़ादार आने इमाम मज़लूम करबला, दूसरी है कैदन, हुसैन के सीने का तावीज़, असगर की दुखियारी बहन। ये भी बाबुल हवाइज की बेटी, बाबुल हवाइज की बहन, बाबुल हवाइज की भतीजी सकीना बिन्ते हुसैन। जेवर नहीं उतारे गए। यहाँ पे भी मैं इशारा करके आगे गुजरने लगा हूँ। इमाम बाकिर से पूछा गया था, मौला आपकी दादी के जेवर क्यों नहीं उतारे गए? मौला कहते करबला से कूफा, कूफा से शाम। गर्मी बहुत ज्यादा थी, पीने का पानी कम मिलता था। जो सकीना के हिस्से में पानी आता था वो सज्जाद के जेवर पर डाल के कहती थी, भैया सज्जाद तेरे जेवर बड़े गर्म हो गए, मौला तेरी हाय कबूल करे, मौला तेरी हाय कबूल करे। मैं इशारा करूंगा, रवायत मुकम्मल नहीं पढ़ने लगा। मौला बाकिर कहते जब मेरी दादी का रूह प्रवास हुआ, मेरे बाबा सैयद सज्जाद ने सोचा कि मैं अपनी बहन के जेवर उतारूं, लेकिन जेवर उतारना चाहा, जेवर नहीं उतर रहा था। सकीना का बदन खुल रहा, हाय कह देना, हाय कह देना। फकीर की नगरी में आए हो, मातम करके कह दो, हाय गरीब हुसैन, हाय मुसाफिर हुसैन, हाय बगदाद का कैदी। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, मेरे बाबुल हवाइज इमाम मूसा कासिम जिंदान में खड़े थे। मौला के चाहने वाला नाम अयूब था, दामन फैला के बैठ जाना, नाम अयूब था। मौला जिंदान के दरवाजे पे खड़े हैं। मेरे मौला ने इसको चाहते देखा, मौला ने कहा अयूब मेरी बात सुन। इसने दाएं बाएं देखा, कहता मुझे कोई नजर नहीं आया। कहता मैं चंद कदम अभी बढ़ा तो मुझे फिर आवाज आई, अयूब मेरी बात सुन। कहता मैंने जिंदान की तरफ देखा, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला। कहता मैंने कोई कैदी खड़ा देखा, जो कैद में भी था, गले में तोड़ था, हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी। कहते मैंने करीब आके पूछा,
اے قیدی تجھے کیسے پتا ہے کہ میرا نام ایوب ہے؟ میرے مولا نے رو کے کہا زمانہ قیدی کہے تو مجھے قیدی نہ کہہ۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا جیسے ہی میرے مولا نے کہا نا تو مجھے قیدی نہ کہہ، مولا نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہتے میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم بغداد میں ہے، میں اپنے امام کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا مولا کہتے جا پھر مل لے۔ عزادارہ یہ چند قدم چلا، کہتا میں واپس پلٹا، میں نے کہا قیدی اللہ جانے میرا دل کیوں بھٹکتا جا رہا ہے، میرا امام بڑا قریب ہے، میرا امام جو دعا مانگے نا وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، مجھے اپنا نام بتا، میں اپنے مولا سے کہوں گا وہ تیرے لیے دعا کرے، یہ تیری قیدیں چھٹ جائے گی، یہ تیرے زیور اتر جائے گے۔ میرے مولا نے رو کے کہا ایوب میرا نام موسیٰ کاظم ہے، ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا، میرا نام موسیٰ کاظم ہے۔ کہتا میں ڈر گیا، میں نے کہا یہی نام تو میرے مولا کا ہے۔ کہنے لگا میں دائیں بائیں دیکھا اور آہستہ سے کہا میرے امام کا نام بھی یہی ہے، تو اپنی دادی کا نام بتا۔ کہتے آواز آئی میری دادی کا نام فاطمہ زہرا، فاطمہ کا نام سننا تھا۔ کہتے میں قدموں پہ گرا، مولا آپ کی دعا سے تاجر ہوں، مولا ساری دولت خرچ کر کے آپ کے زیور اتارتا ہوں۔ مولا کہتے نہ اتارنا، مولا کہتے بتا آج رجب کی کتنی تاریخ ہے؟ کہنے لگا مولا 23 رجب، مولا کہتے 25 رجب کو پھولے بغداد پہ آ جانا۔ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا کیا لے کر آؤں؟ مولا کہتے اگر کچھ لانا ہے تو کفن لے آؤ۔ مولا کہتے پورے بغداد پہ آ جانا، اگر کچھ لانا ہے آپ ہی چولا کر، اور مولا کا چلا جائے گا اور بھول دے گا۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا مولا نے کہا اگر کچھ لانا ہے تو پھر کفن لے آنا۔ جب بھی کسی گھر سے جنازہ اٹھے نا سارے نہیں روتے، چند لوگ روتے ہیں۔ دیکھنے والا سوال کرتا ہے یہ میت کا لگتا کیا ہے؟ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، میرا عزت والا بھائی مصائب کے لیے کھڑا ہو جائے گا، میں صرف ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب جنازہ اٹھے نا سارے نہیں روتے، اور پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں، جنازے میں سب سے زیادہ مرد اتنے زیادہ نہیں روتے جتنی مستورات ہوتی ہے۔ مولا کی یتیمی کا پرسہ لینے آئی ہو امام رضا بادشاہ کو، اس سطر پہ بے ساختاب سب نے ہائے ضرور کہنا ہے، اسی پہ میں نوکری مکمل تمام کرنے لگا ہوں۔ جب چند لوگ روئے پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ میت کا لگتا کیا ہے؟ آج 1400 سال قیدی امام کا جنازہ برآمد ہونا ہے، آج ایسے رونا کہ بقیہ سے آئی ہوئی میری معصومہ بی بی پہلو سے ہاتھ اٹھا کر تیرے حق میں دعا کرے، میری وہ بی بی کہے تو میرے بیٹے کو رو رہا ہے، تجھے حسین کے صدقے میں کوئی غم نہ ہے، دعائیں حاجات دلوں میں رکھ لو۔ جو ماتمی جوان بیٹھے ہو کھڑے ہو، میں صرف اعلان کرنے لگا ہوں، سیدزادہ اس اعلان پہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ اس سطر پہ آپ کا ہاتھ سر پہ بھی آئے، آپ کا ہاتھ سینے پہ بھی آئے، سید درویش کی نگری میں پرسہ دینے آئے ہو، ہائے کہنا اگلے سال تک نوکری مالک قبول کرے۔ عزادارہ نے کریم کربلا جنازہ بالکل تیار ہے، جنازہ راستے میں ہے، ابھی جنازہ بارگاہ میں آنے والا ہے، اور جب جنازہ اٹھایا جانا تو اعلان کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، سننا وہ اعلان، اسی پہ مصائب مکمل۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا۔ جب جنازہ اٹھے نا اعلان کیا جاتا ہے، وارث کہتے ہیں مسجد میں امام بارگاہ میں اعلان کر دو۔
قائدی کرنے چاہیے تھی سطر پہ 1400 سال کو دے دی تیرا ساتواں امام موسیٰ کاظم امام علی رضا کا بابا امام محمد تقی کا دادا محمد